اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ انفال کا مطالعہ جاری ہے اور ہم مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سے اس کو لے کے چل رہے ہیں، اور الحمدللہ آج ہم اس کا 9واں رکوع تلاوت کریں گے، اور 10 رکوع ہیں اس سورہ کے۔ اور ہر دفعہ میں ایک تھوڑا سا ریمائنڈ کراتا ہوں کہ یہ جو سورت ہے اس کے اندر جو موضوعات ڈسکس ہوئے ہیں اس میں خاص طور پہ جو بدر کا معرکہ تھا اس کے حوالے سے آیات ہیں، اور آج کے رکوع میں بھی ہم دیکھیں گے کہ کچھ اسی سلسلے میں کچھ چیزیں ڈسکس ہوں گی۔ تلاوت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلَبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ واللہ مع الصابرین۔ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون أرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم۔ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو جنگ پر ابھارو، اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اچھا، اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے، بس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر، اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو وہ 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دشمن صلح و سلامتی پر آمادہ مائل ہو تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ، اور اللہ پر بھروسہ کرو، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو اللہ تمہارے لیے اللہ کافی ہے۔ وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے مومنوں کے ذریعے تمہاری تائید کی، اور مومنوں کے تھوڑی سی آیت کا ترجمہ میرا خیال ہے کہ کاپی ہونے سے رہ گیا، میں اور مومنوں کے دلوں کو جوڑ دیا۔ اور مومنوں کے دلوں کو جوڑ دیا۔ جزاک اللہ، صدق اللہ العظیم۔ دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو آیت کا ٹکڑا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مومنوں کو جنگ کے لیے ابھارو، اور تم میں سے اگر 20 آدمی صابر ہوں تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 ایسے ہوں تو منکرین حق میں 1000 پر بھاری ہوں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اب اس میں کئی باتیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ ایک جو یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ مومنوں کو جنگ پر ابھارو، تو اس کو یا قرآن کی کسی بھی آیت کو بغیر سیاق و سباق کے اگر کوئی استعمال کرے اور اس کو پھر اپنے معنی پہنانے کی کوشش کرے تو اس سے یقیناً غلط معنی نکلتے ہیں۔ جیسے آج مستشرقین ہیں یا یورپی جو مطلب خاص طور پہ قرآن میں نعوذ باللہ کیڑے نکالنے والے لوگ اور قرآن کو غلط ثابت کرنے والے لوگ اس آیت کو نکال کے غلط تشریح پہنانے کی کوشش کریں کہ جی مسلمان تو بس ہر وقت جنگ اور قتال کی باتیں ہوتی ہیں، قرآن تو نبی کو کہہ رہا ہے کہ بس قتال پہ ابھارو۔ تو اس کو بھی تھوڑا ذہن میں رکھیں کہ بالکل سیاق و سباق سے نکال کے قرآن کو سمجھیں گے تو نہیں سمجھ میں بات آتی۔ تو یہ کون سا موقع ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قتال کے لیے ابھارو، یعنی جو خاص سیاق و سباق ہے بدر کا اور اس کے بعد بھی جو مدینے کے حالات ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ یہ ساری آیات آج کے لیے بھی ویلڈ ہیں اس پہ جب یہ حالات کو پورا کرتا ہوں۔ یعنی مثال کے طور پہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے تو مسلمانوں کی ایک ایسی جماعت کے جس کو ہم کہہ سکیں کہ واقعی مسلمانوں کی جماعت ہے جس نے اسلام کو فالو کیا ہو
اور ایک اسلامی حکومت قائم کی ہو تو پھر ان کے لیے یہ ساری آیات ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی اٹھے اور وہ اپنے طور پہ ڈیسائیڈ کرے اور قتال کرنا شروع کر دے. تو اس کو پھر فقہ نے اس میں بہت ڈیٹیل بحث ہے، اور وہ اس کو میں نے یہ صرف اس موضوع کو سمپل تھوڑا سا ٹچ اس لیے کیا ہے کہ بعض اوقات آج کے دور میں ایک عام آدمی جو قرآن کو نہیں پڑھ رہا، قرآن سے ٹچ میں نہیں ہے، ایک مستشرق یا ایک ملحد یا ایک ایسا فرد جو ویسٹ سے متاثر ہے، وہ قرآن پہ ایسے اعتراضات اٹھا کے لائے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ ہم نہیں پڑھ رہے. تو یہ چیزیں ساری ہمیں یہ پڑھنی چاہیے، ذہن میں رکھنی چاہیے. اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف جو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. تو اب میں مولانا مودودی کی تفسیر کے حوالے سے یہ جو حاشیہ 47 جو ان کی تشریح مولانا نے کی ہے، یہاں پہ ایک بڑی اہم مولانا نے، اچھا یہ بات سمجھ لیں کہ مولانا جو یہاں پر تشریح کر رہے ہیں نا، اس کا مطلب ایک ایک پہلو سمجھانا ہے کہ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ کتنے ڈفرینٹ ہیں اور کیسے سائنٹیفکلی آج کے دور میں پروف ہوتے ہیں. تو اب یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ جو آج کی اصطلاح میں ایک چیز ہے قوت مانوی، یعنی قوت اخلاقی یا مورائل جس کو ہم کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو فقہ اور فہم کی سمجھ بوجھ اور انڈرسٹینڈنگ سے تعبیر کیا ہے کہ یعنی جس کو قرآن صحیح سمجھ میں آ رہا ہوگا اور جو اللہ تعالیٰ کی فکر اور سوچ کے لیے یعنی سمجھ لیں کہ کام کر رہا ہوگا، تو وہ جو ہے نا ایک جامع فرد ہوگا، یعنی جس کے لیے آپ یہ کہہ لیں کہ اس کا مورائل جو ہے نا وہ اتنا اسٹرانگ ہوگا کہ وہ بہت ساری چیزوں کے مقابلے میں زیادہ طاقت رکھے گا. اس کو مولانا نے لکھا ہے کہ ایک آدمی جو بے شعوری طور پہ لڑ رہا ہے، جیسے مثال کے طور پہ آج کی جنگیں ہم دیکھ لیں کہ ایک فرد جو کسی آرمی میں شامل ہے وہ اس لیے ہے کہ میں اپنی ملک کی شان بڑھاؤں گا، الٹیمیٹلی اس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو پالوں گا اور پیسہ حاصل کروں. مطلب کوئی کتنا بڑا دعویٰ کر لے، لیکن آج کی جو آرمیز ہیں اس میں ایک یوں کہہ لیں کہ ایک عصبیت کے سینس میں یا قومی حمیت کے نام پہ کچھ مورائل بنانے کی کوشش تو کی جاتی ہے، لیکن ان کے آرمی جو لڑ رہی ہیں وہ بس ایک طرح کے پیسوں کے لیے یا پھر اپنے قومیت اور عصبیت کے لیے لڑ رہی ہیں. اس فرد میں اور ایک فرد جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نکلا ہے اور جس کو پتا ہے کہ میری یہ جو زندگی ہے اس کی حقیقت جو ہے وہ کچھ نہیں ہے، اگر میں یہاں اللہ کی راہ میں مارا گیا تو میں وہاں 100 گنا زیادہ اس کا اجر ہے، اور مطلب میں اگر اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو کتنا بڑا اجر ہے کہ میں اپنے کتنے گھر والوں کو جنت میں لے جاؤں گا، اور بہت سارے جو انعامات شاید کے بتائے گئے. تو اس فرد کے درمیان اور ایک ایسا فرد کہ جو بے شعوری طور پہ لڑ رہا ہے، یعنی اس کو ایک بڑا مثال کے طور پہ ہم آج کی اگر فائٹس لیں نا، آج کے دور پہ جو جنگیں ہو رہی ہیں، ایک اسرائیلی آرمی میں لڑنے والا جو سپاہی ہے اس کا موٹیو کیا ہوگا؟ وہ کیوں مطلب لڑ رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگ بہت زبردست قسم کے جو ہے وہ دینی بیک گراؤنڈ رکھنے والے بھی سپاہی ہوتے ہوں، لیکن جو عمومی طور پہ سپاہی ہے وہ ایک اسٹیٹ کو یعنی اسرائیلی برتری کے لیے لڑ رہا ہے یا اپنے پیسے کے لیے لڑ رہا ہے. یا اگر ہم اس وقت جو ایک جو بات چل رہی ہے یہاں پر رشیا کی اور یوکرین کی، تو اس میں جو لڑنے والے سپاہی ہیں دونوں جانب سے، چاہے ریگارڈلیس آف دا ریلیجن، ہو سکتا ہے دونوں طرف کرسچن بھی لڑ رہے ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ یوکرین کی طرف سے مسلمان لڑ رہا ہو تو رشیا کی طرف سے بھی مسلمان لڑ رہا ہو. اور شاید ایسا ہے بھی، کیونکہ میرا خیال ہے کہ وہاں پر جو یہ جو کیا نام تھا ان کا، یہ جو ایک بڑے مجاہدین رہے نا، ایک جو رشیا کے قبضے میں اس وقت ایک چھوٹا سا علاقہ شیشان شیشان، جو شیشان کے لوگ ہیں اور چیچن جن کو کہتے ہیں، چیچن مجاہدین جو ہیں وہ کچھ لوگ رشیا کو سپورٹ کر رہے ہیں اپنے مفادات کے لیے. تو اب اس جنگ میں اگر آپ دیکھیں تو ہر ایک مفاد کے لیے لڑ رہا ہے نا، یعنی کوئی ایسا فوجی نہیں ہے کہ جس کے ذہن میں یہ کلیئر ہو کہ یہاں 10 دنیا 70 آخرہ میرا مطمع نظر ہے، یا میں اس لیے لڑ رہا ہوں کہ اللہ کا دین غالب آ جائے، یا میں اس لیے لڑ رہا ہوں کہ دنیا سے ظلم ختم ہو اور اسلام غالب. تو وہ اور ایک عام لڑنے والے میں بڑا فرق ہے. تو یہ اسی کا ذرا ریموٹ سے اوپر کر دینا، ڈائریکٹ ہو جا رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ میں رکھے کہ سوڈان میں دونوں طرف سے مسلمان لڑ رہے ہیں. یہ تو بے شمار مثال ہے نا، سیریا میں ہم نے تباہ کر دیا لڑ کے. اسی طرح سے اور کئی جنگیں ہیں، ایران عراق کی جنگ ہے، اور ابھی ہم نے ریسنٹلی طالبان کی اور پاکستانی فوج کی جھڑپیں بھی دیکھی ہیں، جو کہ انتہائی افسوس کا مقام ہے، لیکن یہ ہے. اور اس میں پھر لوگ جو عصبیت ابھارتے ہیں اور جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہیں. تو بہرحال یہ مولانا نے یہ بتایا ہے کہ ایک تو بات یہ ہے نا کہ
اس میں تو ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے تو فرشتے اترتے ہیں، اور بدر میں غیر مسلموں نے بھی اس کی شہادت دی کہ کچھ ایسے لوگ جھنڈے اور وہ لیے ہوئے تھے، ہم نے تو کبھی دیکھے نہیں وہ، تو یعنی فرشتے بے شک اترے تھے، لیکن فرشتوں سے پہلے جو ہے نا وہ آپ کی اپنی طاقت اور قوت، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ جو یہ بات بتا رہے ہیں کہ 20 پہ اور 100 پہ، تو مولانا نے اس کو بتایا کہ وہ جو ان کا مورال ہے اور جو ان کا وہ ہے، اگر وہ صابر ہوں، یعنی یہاں پر لفظ ہے نا صابر ہوں، تو صابر کے بہت وسیع معنی ہے۔ صابر یہ کہ وہ ایک تو یہ کہ بہت اچھی طرح سے اپنے مشن کو سمجھتا اور پھر اس پہ استقامت سے ڈٹ جانے والا۔ صابر کا ہم نے بڑا عجیب معنی لیا ہے، صابر کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ تم مجھے تھپڑ مارے تو میں کہوں یار سوری یار نہیں مارنا تھا تمہیں، میں برداشت کر لوں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ صابر کا مطلب ہے کہ ایک جم جانے والا، قائم ہو جانے والا، کھڑا ہو جانے والا، یعنی اگر آپ کو کوئی دشمن للکارے تو آپ اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو۔ تو بہرحال تو یہاں پر پھر ہم اس کو مختصر آگے بڑھتے ہیں کہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو آدمی ذاتی فائدے یا قیمت کے لیے لڑ رہا ہو، اور ایک آدمی جو کہ اخروی فائدے یا آخرت کے لیے لڑ رہا ہو، ان کے دونوں میں بہت فرق ہے۔ تو اب میرا خیال ہے یہ بات میں تقریباً کر گیا ہوں، اس کو میں کوئکلی تھوڑا ریکیپ کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے کہ یہ کہ اللہ سے تعلق کی نوعیت کیا ہو، یہ ایک آدمی کا اللہ سے تعلق ایسا ہو کہ اس کو پتا ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں جو بھی شجاعت دے رہا ہوں اس کا مجھے آخرت میں ملنا ہے، یہاں شہادت اور وہاں پھر میرے لیے بہترین انعامات ہے۔ صحیح ہے۔ دوسرا فرق جو ہے وہ موت کے اور اس کے بارے میں اس کے عقائد بھی ڈفرینٹ ہیں، اور وہ حق اور باطل کا کوئی فرق بھی نہیں سمجھتا، وہ لڑ کس لے رہا ہے کہ وہ اپنے دنیاوی فائدے کے لیے لے رہا ہے، تو وہ پھر قومیت کے لیے، وطنیت کے لیے، کسی طبقاتی قسم کے کوئی ایسے سسٹم کے لیے کہ جی سوشلزم غالب آ جائے یا کمیونزم غالب آ جائے یا کیپٹلزم غالب آ جائے یا امریکہ کی حکومت ہو یا رشیا کی حکومت ہو یا یورپ کی برتری ہو، تو وہ ان کی لڑائیوں میں اور دین کے لیے لڑنے والے میں بہت فرق ہے۔ تو اب باشعور مسلمان کیا ہے کہ وہ پھر حقیقت میں پھر وہ 10 کے اوپر بھاری ہوگا اور اس کی برتری پھر لازمی ہے۔ اچھا میں دوبارہ اس بات کی وضاحت کرتا ہوں کہ اس سے یہ مطلب ہرگز نہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں اترتی یا فرشتے نہیں اترتے، وہ سب اترتے، لیکن وہ جب اترتا ہے کہ جب آپ پوری قوت کے ساتھ اپنی ساری طاقت کے ساتھ سب کچھ کر چکے۔ تو یہاں پر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھیں، میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں بدر کے موقع کا، اس دفعہ بھی دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ بدر میں یہ نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھے رہے ہوں اور آپ نے دعائیں کی ہوں کہ یا اللہ ان کو نیست و نابود کر دے، یا اللہ ان کی آنکھوں میں دھول جو دے، یا آج جو ہم دعائیں کر رہے ہیں اللہ میں معاف کرے، آج جو ہم دعائیں کر رہے ہیں ہم گڑ گڑا کے جمعے کے اندر دعائیں کر رہے ہیں نا یہاں پہ اس دیار میں بھی اور بہت بہت سے ملکوں میں بھی، کہ یا اللہ ان کو نیست و نابود کر دے، ان کو مٹا دے، ان پہ ایسے اپنے ظالموں میں سے ظالم مسلط کر دے۔ ایسا اللہ کے نبی نے بدر کے موقع پہ نہیں کیا۔ بدر کے موقع پہ کیا کب؟ پورا اپنا لشکر اکٹھا کیا اور دیکھا کتنے لوگ ہیں، تو ایک غالب گمان یہ کہ 313 افراد، جن میں سب کے پاس گھوڑے بھی نہیں ہیں، سب کے پاس زرے بھی نہیں ہیں، جتنی تلواریں جتنے نیزے لیے اور سب کو لے کے میدان بدر میں پہنچ گئے۔ دشمن کا مقابلہ کتنے سے ہے؟ 3 گنا زیادہ، یعنی 1000 سے زائد کا لشکر ہے، ان کے پاس اسلحہ بھی پھول ہے، وہ شول شور شوارے شڑاپے کے ساتھ آ رہے ہیں، ان کے ساتھ مغنیاں ہیں، گانے والیاں ہیں، عورتیں ہیں، ایک دھماکہ چوکڑی مچاتے ہوئے آ رہے ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ لٹے پٹے مہاجرین اور چند کچھ انصار کے قبائل ہیں۔ تو اب مزے کی آپ یہ بات دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کب کر رہے ہیں؟ جب میدان بدر میں پہنچ گئے، رات کا وقت ہے، اب اپنے خیمے میں کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ چند لوگ ہیں، اگر آج یہ تیرے دین کا غلبہ نہ ہوا تو پھر یہ تیرا دین کا نام لینا والا مٹ جائے گا۔ تو یہ بات ہمیں ذہن میں رہے۔ تو شعور کا ایک پہلو یہاں پر ڈسکس سمجھانے کے لیے مولانا نے کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یقیناً اس موقع پہ مدد بھیجی بھی، لوگوں نے دیکھی، دنیا نے بھی دیکھی۔ اگلے آیت کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے، پس اگر تم میں سے 100 آدمی ہو تو وہ 200 پر، اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو 2000 پر غالب آئیں گے، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ جو صبر کرنے والے ہیں، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ اچھا اب یہاں پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے تو 10 کی نسبت تھی تو چونکہ تم میں کمزوری آ گئی ہے تو آپ 2 کی نسبت قائم کر دی، بلکہ اس کا صحیح مطلب یہ ہے جو مولانا نے تشریح لکھی ہے وہی پڑھ کے آپ کو میں سنا رہا ہوں کہ اس کا اب صحیح مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کفار کے مقابلے میں ہے تو ایک اور 10 کی نسبت، لیکن ابھی اخلاقی تربیت اتنی مکمل نہیں ہوئی۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ جو اخلاقی لحاظ سے کمزور ہوں۔ اگر آپ کو یاد ہو پچھلے اس میں ہم نے یہ بات بھی پڑھی تھی کہ بہت سے مسلمان جو ہے وہ مال غنیمت لوٹنے میں لگ گئے، پھر بہت سے لوگوں نے شروع کس سے ہوئی تھی انفال؟
شروع اسی سے ہوئی تھی نا کہ یسالون انفال کے انفال کیا ہیں، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا پورا، تو اب وہاں پہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ تو مال غنیمت پہ لڑنے لگ گئے تھے کچھ قبیلے، کچھ نے کہا جس نے جو قبضہ کر لیا وہ سارا ہمارا ہے، ہم کیوں دیں؟ جاہلیت کے دور میں ایسا ہوتا تھا. تو یہ یہاں پر اشارہ ہے اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف، ان کی طرف، کہ اس کا صحیح مطلب یہ ہے، مولانا نے لکھا ہے کہ ابھی تمہاری اخلاقی تربیت اس طرح سے نہیں ہوئی، تمہارا شعور اور تمہاری سمجھ بوجھ کا پیمانہ جو ہے وہ اس بلوغ کو یا اس میچورٹی لیول کو نہیں پہنچا، اس لیے جو ہے نا وہ دو اور جو ہے وہ ایک اور دو کا مقابلہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. لیکن جب کبھی تمہاری طاقت اس طرح کی ہوگی جس میں ہوگی، تو یہ اب اس کا تاریخی بندہ ذہن میں رہے کہ یہ سن 2 ہجری کا ہے، یعنی ہجرت کے دوسرے سال. بہت سے مسلمان ابھی نئے ہوئے ہیں، بہت سے قبائل ایسے بھی شامل ہوئے ہیں کہ جو ابھی، جنہوں نے صحیح، جن کی ٹریننگ نہیں ہوئی، جنہوں نے کچھ سیکھا نہیں ہے. بہت سے بدو ایسے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو صحیح طرح سے نہیں اپنایا، اور بہت سے اس میں پھر آزمائش سے بھی نہیں گزرے تھے. اب یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ یہاں پر مراد سارے مسلمان نہیں ہیں. یہاں پہ حضرت ابوبکر بھی تھے، عمر بھی تھے، وہ حضرت حمزہ بھی، ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کی شجاعت کی کوئی کمپیریزن نہیں ہے. تو مطلب ایک عمومی مسلمانوں کے لشکر سے یا مسلمانوں سے یہ اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے. اور پھر ہم یہ دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں یہ لوگ پختگی کو جب پہنچ گئے تو فی الواقع ان کے کفار اور درمیان 1 اور 10 کا مقابلہ بھی ہوا. اور ایسے واقع ہم نے صحابہ کے دور میں بھی دیکھے، جو کہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے نا کہ جو ان کے ساتھ جنگ ہوئی تھی. میرا حافظہ بڑا متاثر ہو گیا یہ. بہرحال بات کے وار کے ایسے ہیں کہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی مسلمانوں نے اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتوں کو شکست دی. صحیح ہے. تو 1 اور 10 کی نسبت خلافت راشدہ کے مارکوں میں بھی ثابت ہوئی. میری زبان پہ ابھی مارکے کا نام نہیں آ رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں. تو قادسیہ کی جنگ، قادسیہ کی جنگ. جی جی، قادسیہ کی جو جنگ تھی، جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کا جو ریشو تھا وہ اسی طرح کا تھا کہ وہاں میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں ہوں لاکھوں کا لشکر تھا اور یہاں ہزاروں کا تھا، یعنی ریشو کوئی 110 کا ہی بنتا ہوگا. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، جو کہ ایک ایسا نظر آتا تھا کہ ممکن نہیں ہے. اب آگے جو آیت آ رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، اور بیسیکلی زیادہ تر مخاطب اہل ایمان ہے. اور یہ آیت بڑی اہم اس حوالے سے ہے کہ ہمیں جو پہلے میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں پھر تفسیر پہ آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ، میں کیا پڑھنا چاہ رہا ہوں، میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں. کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں ہے، ترجمہ ہے، کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے. تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے، اور حالانکہ اللہ غالب اور حکیم ہے. اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے کیا ہے، جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے، اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی. بس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ، اور وہ حلال اور پاک ہے. اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اب اس آیت کی تفسیر میں اہل تعویل نے جو روایت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جنگ بدر میں لشکر قریش کے جو لوگ گرفتار ہوئے تھے ان کے متعلق بعد میں مشورہ ہوا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. حضرت ابوبکر نے رائے دی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. حضرت عمر نے کہا کہ انہیں قتل کر دیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی رائے قبول کی اور فدیہ کے معاملہ طے کر لیا. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بطور عتاب نازل فرمائی، مگر مفسرین آیت کے اس فقرے کی کوئی معقول تعویل نہیں کر سکے کہ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا. اچھا، اس میں بس مختصر اس کو ہم ڈسکس کر کے بڑھتے ہیں کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں جو ہے وہ ایک چیز کے 2 معنی نکل سکتے ہیں. یہ میں ڈاکٹر اسرار کی تشریح اس آیت پہ بتا رہا ہوں. نوشتہ مینس کوئی چیز لکھی ہوئی ہو. نوشتہ دیوار یعنی واضح لکھا ہوا نہیں، ہم کہتے کہ یہ فلاں چیز نوشتہ دیوار ہے، یعنی لکھی ہوئی ریٹن چیز کو کہنا. تو میں مولانا کی اس چیز کو بھی پڑھ دیتا ہوں. پہلے میں یہ تھوڑا سا بتا دوں کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی بات نہیں مانی اور حضرت ابوبکر کی بات مانی، تو اب یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حلیم طبیعت تھے، بہت زیادہ درگزر فرمانے والے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے وہ منافقین کے حوالے سے آیات پڑھی تھی، جب ہم سورہ پچھلی جو پڑھ رہے تھے، کیا سورہ پڑھی تھی اس سے پہلے ہم نے، اس میں جو عبداللہ بن ابئی کا ذکر آیا تھا، سورہ توبہ، سورہ سورہ توبہ۔ توبہ، سورہ توبہ میں عبداللہ بن ابئی کا ذکر آیا تھا، اور عبداللہ بن ابئی کے بارے میں واضح چیزیں آنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا جو ہے نا وہ اس کے کفن کے لیے دیا تھا، اور جب قرآن کا حکم آ گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب یعنی اس امید پہ کہ شاید یہ بخشا جائے، اس سطح تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیم طبیعت کے تھے۔ تو اسی طرح یہاں بھی معاملہ یہ ہوا کہ جب کفار جو پکڑے گئے تو حضرت عمر کا موقف یہ تھا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ نہیں، معاف کر رہا ہے، گرفتار کر کے قیدی بنایا جائے اور فدیہ لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی طبیعتاً آپ کو پتا ہے کہ درگزر کرنے والے، آپ نے یہ رائے اختیار کی۔ تو اس کو ایک بات اور بھی ذہن میں رہے کہ مقصد اللہ نہ کرے کہ ان لوگوں کا ہرگز مال غنیمت یا پیسہ نہیں تھا، نہ ہم نعوذ باللہ من ذالک کوئی ایسا سوچ سکتے ہیں اور نہ ایسا تھا، لیکن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کفار کے معاملے میں سخت ہوتا ہے تو پھر وہ اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ اس پہ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو بتایا کہ بھئی جیسے میں نے بتایا کہ اس پہ نبی علیہ وسلم یا جماعت پہ گناہ لازم نہیں آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پہ تنبیہ کی کہ آئندہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو کہ جہاں پر اصل میں آپ یہ بات ذہن میں رکھیں جو میں پہلے بھی ریپیٹ کر چکا ہوں، یہ بات اچھی طرح ذہن میں رہے کہ یہاں معاملہ یہ نہیں ہے کہ کسی ایک ملک کی، کسی ایک ریس کی، کسی ایک کی کوئی حکومت کا جھگڑا ہے۔ جھگڑا یہاں پر ہے اللہ تعالیٰ کا کفار کے ساتھ، یعنی اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں یہ لوگ اور اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں، تو ان کی کمر توڑنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تاکہ وہ دوبارہ نہ آئے۔ یہاں پر حالات یہ ہیں کہ مدینے کی اسٹیٹ ابھی طاقت نہیں پکڑ سکی ہے، مسلمان ابھی مضبوط نہیں ہے، کفار چاروں طرف سے دوبارہ حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو سکتے تھے۔ یہ بدر کا موقع ہے، یہ ابھی فتح مکہ نہیں ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پھر اس کو پھر اچھا ابتدائی جو آیات تھیں اس میں جنگیوں کے حوالے سے کچھ رعایت دی گئی تھی، تو اس کا انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ سورہ محمد میں کچھ اس طرح کی آیت ہے کہ جس سے دونوں معنی لے سکتے تھے، تو انہوں نے اس کی لی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس کی تنبیہ کی کہ نہیں، آپ کو انہیں اس طرح سے گرفتار نہیں رکھنا چاہیے تھا اور ان کو قتل کر دینا چاہیے تھا، بلکہ میں سن رہا تھا یا میں نے پڑھا کہ حضرت عمر تو اس طرح اس بات پہ اتنا سخت تھے کہ آپ نے جو ہے نا وہ فرمایا کہ فیصلہ یہ کیا جائے کہ جو مہاجرین میں سے لوگ ہیں جس کا جو عزیز ہو وہ اپنے عزیز کو قتل کرے۔ عمر تو آپ کو پتا ہے کہ وہ مزاج میں اسلام کے لیے بہت سخت تھے، وہ تو نہیں برداشت کرتے تھے، تو ان کا تو یہ رائے تھی، لیکن بہرحال اللہ کے نبی نے ان کو گرفتار رکھا اور بعد میں فدیہ لے کے چھوڑا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ تنبیہ فرمائی، اور یہ تنبیہ خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان تمام لوگوں کے لیے تھی کہ جو دل میں کہیں شائبہ بھی اگر رکھتے ہوں کہ کچھ پیسہ آ جائے گا، یا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت ابو بکر کے نعوذ باللہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ یہ ہوتی۔ اچھا اس حوالے سے ایک اور بات بھی ذہن میں رہے، ایک جو واقعہ مولانا نے بھی لکھا ہے اور سیرت میں آیا ہے کہ اچھا چند لوگ یہاں اس میں لکھا ہے کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے کہ جن پر لالچ غالب آ جاتی ہے، تو یہ مقصد یہاں پہ یہ تھا کہ پہلے دشمن کی اصل طاقت یا قافلے کو، اچھا یہاں پر بھی یہ ذہن میں رہے کہ وہاں پر جو معاملہ ہوا تھا بدر کا تو دو قافلے تھے، ایک قافلہ جو ہے وہ تجارتی قافلہ تھا جو ابو سفیان لے کے جا رہے تھے، اور دوسرا قافلہ تھا جو یہ لڑنے کے لیے آ رہے تھے۔ تو کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ لڑنے نہیں جاؤ، پیسے کی طرف جاؤ، تو اس پہ بھی یعنی یہ بیک گراؤنڈ میں یہ بھی تنبیہ ذہن میں رہے کہ مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو پیسے کو یا فوری فائدے کو ذہن میں رکھے ہوئے کر رہے تھے، تو ان کو بھی تھا۔ تو اب یہاں پر یہ جب دشمن کو انہوں نے گھیر لیا اور پھر جو ہے وہ مال غنیمت پہ بھی جھگڑا ہوا، فدیہ وصول کرنے کا معاملہ ہوا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک سخت تنبیہ کیا۔ اس میں پھر ایک واقعہ ہے کہ امام جساس کی کتاب احکام القرآن میں مولانا لکھتے ہیں کہ مجھے یہ دیکھ کر مزید تقویت ہوئی یا اطمینان حاصل ہوا کہ امام موصوف بھی اس تعویل کو کم از کم اس قابل لحاظ ضرور قرار دیتے تھے۔ پھر سیرت ابن ہشام میں یہ
روایت نظر سے گزری کہ جس وقت مجاہدین اسلام مال غنیمت لوٹنے اور کفار کے درمیان آدمیوں کو پکڑ پکڑ کر مارنے میں لگے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت سعد بن معاذ کے چہرے پر کچھ کراہت کے آثار ہیں۔ آپ نے ان سے دریافت کیا کہ اے سعد، معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی یہ کارروائی تمہیں پسند نہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں، میں یا رسول اللہ، یہ پہلا مارکا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل شرک کو شکست دلوائی ہے، اور اس موقع پر انہیں قیدی بنا کر ان کی جانیں بچا لینے سے زیادہ بہتر تھا کہ ان کو خوب کچل دیا جاتا۔ تو یہ سارے معاملات تھے۔ تو اس میں پھر یہ بات ذہن میں رہے کہ نبی کا مشن جو ہے وہ فدیہ لینا نہیں بلکہ دین کو غالب کرنا تھا، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اور اصل میں کفر کی طاقت کو توڑنا مقصد تھا۔ تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی۔ میرا خیال ہے یہ بات پوری ہو چکی ہے۔ اگلی تھوڑی سی آیت، میرا خیال ہے آیات پوری ہو گئی ہیں اس کے حوالے سے۔ اب جو بھی کوئی بات ان آیات کے حوالے سے کوئی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ میں ایک آخری بات کر کے اس کو کنکلوڈ کر لیتا ہوں کہ اس سے پچھلی رکوع میں بھی شاید ایک جگہ پہ ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتا ہے لیکن عمومی طور پہ مسلمانوں کو ایڈریس کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخاطب ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ کے نبی کی نعوذ باللہ یا من ذالک یا ابو بکر یا کسی بھی ایسے جری صحابی کی یہ نیت نہیں تھی کہ پیسہ ان کا مقصود ہو، بلکہ وہ اپنی علم طبع کی وجہ سے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ سامنے کون ہے، ریئل کزنس ہیں، اور بعض جگہ تو بیٹے اور باپ کا مقابلہ بھی تھا۔ حضرت ابو بکر کے صاحبزادے جو ہیں وہ ایک جگہ بیان کرتے ہیں کہ ابا جان، ایک جگہ ایسا موقع آیا تھا کہ میں آپ کو قتل کر دیتا لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے پتہ چلتا میں کبھی بھی نہ چھوڑتا، کیونکہ میری جنگ اللہ کے لیے جنگ تھی نا، مطلب میں کسی کو قتل کر رہا ہوں تو ذات کے لیے نہیں کر رہا۔ تو یہ ایسے لوگ تھے۔ اس میں پھر یہ بہرحال ایک بات ہے کہ حضرت ابو بکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت علم طبع رکھنے والے۔ تو بس اس کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں، اور مزید کوئی بات یا سوالات ہوں تو کر لیں۔ حسن جمیل بھائی، ایک دو باتوں کی وضاحت کر دوں۔ جب آپ نے کہا ہے، آپ کی بات پوری نہیں ہوئی، آپ کیجیے بات۔ میں نے کہا کہ ایک دو باتیں میں رکھ دوں درس کے حوالے سے۔ پتا نہیں کچھ بکھری سی بات کر رہا ہوں میں، شاید بھول گیا میں کہ کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ آپ بات کیجیے بالکل۔ آپ جی نے جی کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے اسیران بدر کے حوالے سے الگ الگ تجاویز پیش کی۔ دونوں کی نیتیں یعنی 100% درست تھیں اور اس کے 100% دلائل موجود ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فدیے کی تجویز اس لیے پیش کی تھی کہ اس وقت مدینے میں مسلمانوں کو یعنی مالی اسباب کی بے انتہا ضرورت تھی، انتہائی غربت تھی، اور ان کے پاس مالی وسائل نہ ہونے کے برابر تھے۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی بھی امید تھی پوری، وہ دیکھ رہے تھے روزے روشن کی طرح کہ آج جو لوگ بدر میں مسلمانوں کے مقابلے میں آئے ہیں، کل ان کی اکثریت جو ایمان لے آئے گی۔ اور ایسا ہی ہوا کہ سوائے چند کے کہ جو فتح مکہ سے پہلے مارے گئے غزوہ احد وغیرہ میں، باقی سب ایمان لے کر آ گئے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اسباب اور تاریخ اور شواہد اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ 100% اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے تھی، دین کے غلبے کے لیے تھی، اس میں مال کی محبت شامل نہیں تھی کسی طرح سے بھی۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تجویز تھی وہ بھی 100% خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے تھی کہ آج یہ کفر کے سرغنے، کفر کے لیڈر ہمارے قبضے میں آئے ہیں تو ان کی گردن اڑا دی جائے، ان کو کچل دیا جائے۔ اور ان کو کچلنے کا طریقہ اسی طرح سے ہے کہ جنگوں میں جو پکڑے جاتے ہیں ان کو مار دیا جاتا تھا اس دور میں، تو ان کو مار دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے۔ تو دلائل، قرائن اور شواہد اس بات کے گواہ ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق
دونوں نے 100% اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے تجویز دی تھی. حسن جمیل بھائی نے آج کا جو درس دیا ہے بہت ہی خوبصورت تشریح کی ہے اور بہت ہی خوبصورت وضاحت کی ہے. ان کا انداز یعنی روایتی عالمانہ تو نہیں ہے، البتہ مجاہدانہ ہے. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کی جہاں اور شاہی کا جہاں اور، ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور. پھر ابتدا میں حسن نے یہ بات کہی تھی کہ آج جو درس دیا جا رہا ہے اس کو بہت سارے مستشرقین کہ جو اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، مستشرقین ان اسکالرز کو کہا جاتا ہے کہ جو اسلام اور مشرق کے علوم کا مطالعہ کرتے ہیں، اورینٹلسٹ جن کو انگریزی میں کہتے ہیں. تو بہت سارے وہ اورینٹلسٹ کے جنہوں نے دور جدید میں اسلام کا مطالعہ کیا ہے ان میں سے چند تو آنےسٹ ہیں، آنےسٹی کے ساتھ اپنی رائے دیتے ہیں، لیکن ان کی اکثریت جو ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ متعصب ہیں اور وہ اس میں ڈنڈی مارتے ہیں. تو ان لوگوں نے ان آیات کے اور بہت ساری آیات کے غلط مفاہیم نکالنے کی کوشش کی ہے، اور اس کی طرف خود قرآن مجید نے بھی کہہ دیا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ اس قرآن کے ذریعے سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. یعنی دلال کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ولضالین جو کہا گیا ہے سورہ فاتحہ میں، اور بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے. تو یہ قرآن مجید سے یعنی ہدایت حاصل کرنا اور گمراہی کے راستے پہ چل پڑنا، اس بات کا امکان موجود ہے. اور قرآن مجید میں کئی مقامات پہ اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ جو لوگ گمراہ ہونا چاہتے ہیں وہ اپنی گمراہی کے لیے بہت ساری چیزیں اس سے ڈھونڈ لیتے ہیں. تو یہ گمراہی کا جو پہلو ہے اس کو آپ دیکھیے کہ مغرب میں جب سائنس کی ایجادات ہوئی تو مغرب کے سائنسدانوں نے مختلف اسباب اور وجوہات کی بنیاد پر سائنس کو مذہب کے خلاف استعمال کیا، عیسائیت کے خلاف استعمال کیا. اس میں بڑی یہ تفصیلی موضوع ہے جس پہ انشاءاللہ کبھی تفصیل سے بات کریں گے. ڈریپر کی ایک کتاب ہے دی یعنی مذہب اور مارکہ مذہب و سائنس، مارکہ مذہب و سائنس، اس کو آپ پڑھیے گا تو اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ مذہب اور سائنس کا مارکہ مغرب میں کس طرح سے ہوا تھا. تو سائنسدانوں نے اور ان کی اکثریت نے، میں سب سائنسدانوں کی بات نہیں کر رہا، ان کی اکثریت نے، لیکن ان میں سے کچھ سائنسدان ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے سائنس میں بالکل صحیح موقف اختیار کیا، اور ان میں سے ایک آئزک نیوٹن بھی ہے، یعنی اسحاق نیوٹن میرا ہم نام. اس نے یہ بات کہی کہ سائنسدان یہ تو کہہ سکتا ہے کہ انسان مر جاتا ہے، لیکن مرنے کے بعد وہ اٹھایا جائے گا یا نہیں اٹھایا جائے گا، اس سے حساب کتاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. اگر سائنسدان کو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حساب کتاب نہیں ہوتا ہے تو وہ ان سائنٹیفک بات کہتا ہے، لیکن سائنس کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں انسان سے حساب کتاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے سائنسدانوں کو اس قسم کے دعوے کرنے سے بچنا چاہیے. پھر مشرق میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو سائنس نے مغرب کے اندر لوگوں کو گمراہ کیا تو مشرق میں تصوف نے گمراہ کیا. یہ قادیانیت کس کی پیداوار ہے؟ یہ تصوف کی پیداوار ہے کہ اور تصوف کے نتیجے کے اندر بے شمار گمراہیاں پیدا کی گئی جس کی تفصیل کے لیے بھی پورا ایک لیکچر چاہیے. تو بہرحال میں حسن جمیل بھائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی سادہ انداز میں، مجاہدانہ انداز میں قرآن کی ان آیات کی تشریح کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. آمین. جزاک اللہ. میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں بالکل بھی اپنی طرف سے کوئی بات ایڈ نہ کروں، کیونکہ یہ اتنا سینسیٹیو موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے کہ کوئی غلط فکرہ کہیں اسلام
اور یعنی ایمانیات کے معاملات ہیں، اللہ کے نبی کے بارے میں بات کرتے ہوئے انسان جو ہے وہ ہزار بار سوچے کہ وہ کیا اپنی زبان سے نکال رہا ہے۔ تو دعا کے ساتھ اختتام کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو اپنے علم کی کوتاہی اور کمی کی وجہ سے کچھ غلط اگر ہو گیا ہو تو اس سے درگزر فرمائیے، معاف فرمائیے، اور لوگوں کو اس سے کچھ غلط مطلب اخذ کرنے کا موقع نہ ملے، آپ اس کے لیے تصحیح فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے اس درس کو جو ہم چلا رہے ہیں اس میں برکت عطا فرما، اخلاص عطا فرما، لوگوں کو اس سے آمین جوڑ دے اور لوگوں کو اس کا دعوت دینے والا بنا، ہر فرد آمین کو اس کی توفیق دے کہ وہ اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لائے یا کچھ لوگوں تک اس کی بات پہنچائے۔ یا اللہ آمین ہمیں قرآن کو سمجھنے والا، قرآن پہ عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ جو آمین لوگوں کے جابس کے مسائل ہیں ان کے مسائل کو حل فرما، یا اللہ جن کے ذاتی معاشی یا جو بھی مسائل ہوں ان کو حل فرما، اور ہم سب کے لیے آسانیاں فرما۔ یا اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص عطا فرما دے، ہمیں تکبر سے، ریا سے، اور مطلب ان سب چیزوں سے بچا کے جو اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین برحمتک یا لا حول ولا قوة الا باللہ۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ تمام حضرات کا، اور معذرت تھوڑا سا دیر سے شروع کرنے پہ، کیونکہ کچھ لوگ فزیکلی آ رہے تھے، درس کے دوران بھی کئی لوگ پہنچے ہیں الحمدللہ۔ یہاں پر ہمارے پاس 8-9 لوگ ہیں، مجھے بھی ملا ہے تو 9 لوگ یہ ہیں، اور خواتین یہ بھی ہیں تو ہمارے ساتھ۔ خواتین بہت بڑی کامیابی ہے، فزیکلی 9 آدمیوں کا پہنچنا یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ الحمدللہ خواتین میں بھی میرا خیال ہے کوئی 7-8 خواتین ہیں اندر الحمدللہ۔ اصحاب کہف بھی 7 تھے، یہ تو اچھا، آپ اصحاب کہف سے بھی تعداد بڑھ گئی آپ کی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اور آپ کا بہت شکریہ، اور آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ آپ کی موجودگی ہمارے لیے بڑی برکت کا باعث ہوتی ہے، اور کوئی اگر مطلب غلطی ہو جائے تو اس میں پھر تصحیح بھی اسی وقت ہو جاتی ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے یہ بھی۔ بھئی تو اللہ آپ تعالیٰ کا آپ کو درس خیر سن بھی